السلام علیکم مائی ٹو فیملی، ویلکم ٹو اسپا ہیون۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے قدرت کا ایک ایسا انمول تحفہ جس کا باقاعدہ استعمال ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، بلکہ ہمیں اس کے استعمال کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو اس سے واقف نہ ہو، کیونکہ خانہ داری اور روزمرہ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ مشہور ہے اور سبز حالت میں سبزی فروش کے پاس ملنے والی انتہائی سستی غذائی سبزی ہے۔ دوا کے طور پر بھی صدیوں سے اس کا استعمال جاری ہے اور کھانوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، پودینہ ایک معروف پودا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پودا جو انتہائی سستے داموں بآسانی مل جاتا ہے، اپنے اندر بے شمار قیمتی فوائد رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی افادیت کے بارے میں بتاؤں گی۔ چونکہ یہ ایک طبی بوٹی ہے، اس لیے افادیت سے بھرپور ہے۔ پودینہ کئی قسم کا ہوتا ہے، جن میں سے 3 قسم کا پودینہ زیادہ مشہور اور مشتمل ہوتا ہے: پہاڑی یا جنگلی پودینہ، نہری یا بستانی پودینہ۔ دوا کے طور پر زیادہ تر جنگلی پودینہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ پودینہ دیسی، جس کو باغل بھی کہا جاتا ہے، رنگ گہرا سبز، پتے چھوٹے، باریک باریک شاخوں پر لگے ہوتے ہیں۔ اس پودینے کو قلم کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ جنگلی پودینہ دیسی پودینے سے بالکل الگ خواص رکھتا ہے۔ اتباع کرام نے دیسی پودینہ کا مزاج گرم خشک کہا ہے، میں دیسی پودینہ ہلکا تیز مائل تلخ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ پودینے کو ایک معمولی سبزی تصور کرتے ہیں، مگر یہ ایک سستے داموں ملنے والی زرد ہضم، معدہ اور آنتوں کو طاقت دینے والی غذا ہے۔ معدہ اسے 2-3 گھنٹوں میں ہضم کر لیتا ہے۔ خوشبودار سبزی ہے، اس کی خوشبودار لذیذ چٹنی بے حد پسند کی جاتی ہے۔ یہ بآسانی ہضم ہو جاتی ہے اور ہاضم ہونے کے ساتھ ساتھ اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے۔ پودینے کا رائتا بھی خشک ذائقہ اور طاقت بخشتا ہے۔ بدہضمی، ڈکاروں کی کثرت یا گیس، منہ کی بدبو دور کرنے والی یہ غذا شافی دوا بھی ہے۔ قدرت نے غذائی نال کو مضبوط بنانے کے لیے اس میں تھوڑی مقدار میں نشاستہ اور گلوکوز بنانے والے اجزاء شامل کر دیے ہیں۔ چنانچہ معدے کی سردی اور رطوبت کی زیادتی کے باعث اگر بھوک بالکل نہ لگتی ہو، بدہضمی کی شکایت کا سامنا ہو، معدے میں گیس، اپھارا اور درد کی علامات موجود ہوں، متلی اور قے کی شکایت ہو، ایسے میں پودینہ استعمال کرنے سے فوری طور پر ان سے نجات مل جاتی ہے۔ ریا اور اپارا کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے ان کی پیدائش کو بھی روک دیتا ہے۔ چنانچہ کھانے کو اچھی طرح سے ہضم کرنے کے لیے اور بھوک بڑھانے کے لیے اکثیر ہے۔ پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے بھوک لگتی ہے، کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد، متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پودینہ 10 گرام، ہرا دھنیا 20 گرام، 1 یا 2 ہری مرچ اور 1 چمچ چینی سب کو باریک پیس کر 1 کپ دہی میں ملا کر چٹنی بنا لیں اور کھانے کے ہمراہ استعمال کریں، اعلیٰ درجے کی ہاضم، طعام اور بھوک پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اگر ہم پودینہ 5 گرام اور اناردانہ 5 گرام دونوں کو 1 کپ پانی میں جوش دے کر حسب ذائقہ نمک اور چینی ملا کر وقفے سے پئیں تو قے اور ہیضے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تبخیر معدے کی شکایت ہو تو صرف پودینے کے پتے 5 گرام کی مقدار میں 1 کپ پانی میں جوش دے کر تھوڑا نمک ملا کر کھانے کے بعد پیا جائے تو تبخیر معدے میں فائدہ کرتا ہے۔ پودینہ سینے کی جلن کو دور کرتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے بدبودار ڈکاریں دور ہو جاتی ہیں۔ پودینہ بواسیر میں فائدہ مند ہے۔ یہ واضح حمل میں مدد دیتا ہے۔ پودینہ پیشاب کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ پودینہ حیض جاری کرتا ہے۔ پودینہ دانوں کو دور کرتا ہے، ہچکی کو دور کرتا ہے۔
زخموں کو جلدی بھرتا ہے۔ گرمیوں میں اس کا استعمال ٹھنڈک اور تازگی کا احساس دلاتا ہے۔ پودینے کو خوشبو کے لیے سالن میں ڈالتے ہیں۔ پودینہ سبز تازہ بار بار سونگھنا انتہائی مفید مقوی دماغ ہے۔ صبح سویرے چند پتیاں پودینے کی چبانا قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، دن بھر کی غذائی بے احتیاطی کو ختم کرتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینہ ریسپائریٹری سسٹم سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے، جیسے سینے کی جکڑن، حلق میں انفیکشن یا پھیپھڑے میں انفیکشن جیسی بیماریاں بھی پودینے کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ پودینے میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرقان جیسی موذی مرض میں اس کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ پودینے میں وٹامن سی کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ تمام جلدی امراض میں بھی مفید ہے، جیسے خارش، قین مہاسے، گرمی دانے وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلے کیڑے کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر قہوے کی طرح پی جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینے کے پتے ڈال کر ابالا جائے اور صبح شام پیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پودینے کو بلغمی، کھانسی، نزلہ زکام میں بھی قہوے کی طرح پیا جائے تو جلد آرام ہوگا۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکثیر ہے۔ پودینے کو اچھی طرح دھو لیا جائے، پھر چھاؤں میں سکھائیں۔ جب سوکھ جائیں تو ہاتھ سے مل کر پاؤڈر کی طرح بنا لیں، ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب کھانا کھائیں اس پر چھڑک لیں تو گیس، بدہضمی، جلن اور معدے کے زخم میں فائدہ ہوگا۔ پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ اس کو سفر پر بھی رکھا جائے۔ راستے میں سفر کے دوران قے، متلی یا پت کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ دے گا۔ اگر آپ پودینہ 6 ماشا اور الائچی 3 ماشا کو آدھا کلو پانی میں جوش دیں اور چھان کر بار بار پینے سے متلی، قے بند ہو جاتی ہے اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے اور پیاس بھی کم ہو جاتی ہے۔ جن کو پتی کا پرابلم ہوتا ہے وہ پودینہ سبز 1 تولہ اور اگر خشک ہو تو 6 ماشا شکر سرخ 2 تولہ پانی میں جوش دے کر پینے سے یہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ 20 پودینے کے پتے، الائچی اور 2 عدد دارچینی، 1 چھوٹا ٹکڑا، 1 لیٹر پانی میں یہ تینوں چیزیں ابالیں۔ چند ابال آنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں اور چھان کر محفوظ کر لیں۔ پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے اس کے جوشاندے کا صاف کیا ہوا پانی آنتوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ 1 یا 2 مرتبہ کے استعمال سے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پھوڑے، پھنسیاں، خارش اور چنبل وغیرہ کے لیے اندرونی اور بیرونی طور پر اس کا استعمال بہت فائدہ کرتا ہے۔ پودینہ چہرے کے داغ، دھبوں اور کیل مہاسوں سے نجات دلانے کے لیے انتہائی فوائد رکھتا ہے، لہٰذا پودینے کو خالص پیسٹ بنا کر لیپ کرنے سے کیل مہاسے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اطراف میں پیدا ہونے والا پودینہ بہت خوشبودار اور سبز ہوتا ہے۔ اکثر حجاج کرام واپسی پر بطور تبرک مدینہ منورہ کا پودینہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اس سے تیار ہونے والی چائے بہت فرد بخش اور خوشبودار ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے گی تو لائک کیجیے اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے
اسبا ہیون سے آنے والے نیو نوٹیفیکیشن کا ویٹ کریں۔ تو نوٹیفیکیشن کے لیے اسبا ہیون کو سبسکرائب کریں اور برابر میں دیے گئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔